السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس پر ضرور عمل کیجئے۔ اب قصہ سنیے۔ بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ ایک سفر میں ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی، بھئی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہماری میزبانی کریں۔ قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم جو بڑے پریشان تھے، خدا کی شان، وہیں ہم گاؤں کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے تو گاؤں کے جو سردار تھا، ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک ماری، کسی بھی علاج سے اس کو صحت نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ آپس میں کہنے لگے، یہ مسافر جو آئے ہیں کچھ اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، شاید کوئی ایسا شخص موجود ہوگا جو اس کا علاج جانتا ہو۔ بالآخر یہ لوگ سارے کے سارے ہمارے پاس آئے، بھئی ہمارے چودھری کو جو ہے بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت پریشان ہے، ہم علاج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تمہارے پاس اگر کوئی علاج ہو یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو بھیجو۔ جب ہمارے پاس وہ ضرورت لے کر آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا علاج تو ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ تم نے ہماری میزبانی نہیں کی نا، ہم علاج نہیں کریں گے۔ ہاں، اس شرط پر علاج کریں گے کہ یہ علاج کرنے کے بعد کچھ پیسہ دینا ہم کو، ہم مسافر ہیں، ہمیں ضرورت ہے پیسے کی بھائی۔ تو آخرکار چونکہ وہ چودھری تھے سب گاؤں والے، انہوں نے کہا کہ چلو آپ علاج کرو، فائدہ ہو جائے گا تو ہم جو ہے کچھ بکریاں دے دیں گے تمہیں۔ اس کے بعد ہمارے قافلے میں ایک صحابی جن کا نام حدیث شریف میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بیمار سردار کے پاس گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، یہ میری نصیحت یاد رکھو۔ ادھر ادھر مولوی کے چکر میں مت پڑو، ادھر ادھر عاملوں کے چکر میں مت پڑو۔ کوئی کہے گا کالی مرغی لاؤ، کوئی کہے گا کالا بکرا لاؤ، کوئی کہے گا اتنے پیسے دو، کوئی کہے گا میں یہ پانی فلاں جگہ سے لاؤ، خواہ کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے آپ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فوراً پانی پر پڑھ کے دم کر دیا اور اس کو دے دیا، فوراً جو اس پر پڑھ کے اس پر دم کر دیا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، جس سے وہ اسی وقت شفا یاب ہو گیا، چنگا ہو گیا، چنگا منگا ایک دم دھڑلے سے اچھا ہو گیا۔ اب جب وہ اچھا ہو گیا تو وہ خوش ہوا۔ اب وعدے کے مطابق انہوں نے بکریاں بھی دی، سب ساتھی خوش ہو گئے۔ اب جتنے ساتھی تھے انہوں نے آپس میں بانٹنے کا مشورہ کیا، لیکن ابو سعید خدری کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یار پیسے تو لے لیے ہیں، بکریاں تو لے لی ہیں، لیکن قرآن شریف پر یہ اجرت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، کیا ہے کیا نہیں، اس لیے ابھی آپس میں بانٹو مت، بلکہ ہم واپس جب جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہاں جا کر یہ مسئلہ پوچھ لیں گے کہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ جماعت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی واپس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا اور بکریاں بھی سامنے کھڑی کر دی کہ حضرت یہ بکریاں ملی ہیں، اب اتنا بتائیے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ گزشتہ کل اللہ ہنسے تھے جو میں نے قصہ بیان کیا تھا، اور آج حضور ہنس پڑے، ایک دم سے ہنس پڑے، اور حضور نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ تو ابو سعید خدری نے جواب دیا، لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر وقت میں ساری حدیث کیا بیان کروں میں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ایک، پھر آپ نے حکم دیا یہ حلال ہے، تم سب کھاؤ، آپس میں تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ رکھیو، میں بھی پارٹنر ہوں اس میں، میرے گھر بھی بھیجیو، میرا بھی حصہ رکھیو۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو کھاؤ اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو، میری بھی پارٹنرشپ رکھو، اور میرے گھر میں بھی ایک دو بکریاں جو بھی آتی ہوں، یعنی تم سب جو ہے بانٹو، یہ سمجھ لو گویا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، اور ایسا میرا بھی حصہ لگاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی
تو سورہ فاتحہ پر اور بھی بیان کروں گا۔ اب تو میری نصیحت اتنی یاد رکھو، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو، بچہ بیمار ہے، یہ دوا کرنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے فوراً دم کر دیجئے، اور پھر پانی کی طرف اپنا منہ تھوڑا سا قریب کر کے سورہ فاتحہ پڑھیے، منہ دور نہیں، اس طریقے سے پڑھیے کہ آپ کے منہ کی ہوا جو ہے نا یہ پانی میں جائے، ایسا قریب کر کے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے فوراً شفا ہو جاوے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ عاملوں کے چکر میں، باپوں کے چکر میں، مولویوں کے چکر میں، تعویذوں کے چکر میں مت پڑو۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اے اللہ تو ہمیں شفا دے اور ہمارے سارے بیماروں کو شفا دے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخرت کی زندگی یہ ابد الآباد، یہ زندگی ختم ہونے والی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے آدمی بہت محنت کرتا ہے، اور جو ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ اسی کا نام غفلت ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ رکھی ہے۔ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ اسلام تو قیامت تک ایک ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ اسلام وہ تو ایک ہی رہے گا قیامت تک، لیکن اسلام کو پھیلانے کے طریقے بدلتے رہیں گے۔ کہ طریقے پہلے جو ہے محدثین تھے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر خانقاہ والے آئے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر جو ذکر کی مجلسیں ہوئی، ان کے ذریعے سے دین پھیلا، پھر مصنفین پیدا ہوئے، کتابیں لکھی، ترجمے کیے، اس کے بعد ان کی وجہ سے دین پھیلا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا جو سدا بہار ہے ہمارا، اس کی وجہ سے دین پھیلا۔ اب یہ میڈیا آیا ہے، واٹس ایپ وغیرہ، اس کے ذریعے سے اللہ دین پھیلا رہا ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کون سی شکل آئے گی یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسلام تو ایک ہی رہے گا، پھیلانے کے طریقے الگ طریقے پر رہیں گے۔ کسی زمانے میں جو ہے دین اس طریقے سے پھیلاتے تھے کہ سب بچوں کو ایک ساتھ جمع کر کے، گاؤں ہے تو اس گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ سب بچے ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے تھے اور ان کو پڑھانا کرتے تھے۔ عورتیں ایک طرف جمع ہو جاتی تھی، وہ اللہ کرتی تھی، تہجد میں جمع ہو جاتی تھی۔ اب وہ دور تو رہا نہیں۔ اب آخر میں یہ بات کہ بھی دین تو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھئی ہم نے دین نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اللہ ہی کرے گا، اور حفاظت کے طریقے الگ دور میں رہیں گے۔ اس کے لیے یہ 3 ذمہ داریاں ہم سمجھیں، اپنا دین سیکھیں، اپنے دین پر چلیں، اور اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے، ہم غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ بہت قیمتی، 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو تو حدیثوں میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، کہ 1 مرتبہ آدمی پڑھے اللہ اکبر، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اللہ تعالیٰ اجر اور نور سے بھر دیتا ہے۔ اتنا آسان ہے۔ جب 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، تو پورے دین پر چلنے پر کتنا ملے گا آپ کو؟ دین اتنا آسان ہے کہ بھئی اندھا آدمی بھی دین پر چل سکتا ہے، لنگڑا آدمی بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ بہرا آدمی ہے وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا۔
کہ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، کہ اندھا آدمی کھانا نہیں پکا سکتا، کہ اندھا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن دین اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اندھا بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اتنا اللہ نے آسان کیا، الدین یسر۔ اس کے لیے اپنا دین یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت کا اس دور کے اندر، یہ دور میں ایسی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں دنیا میں کہ جو اللہ کی عظمت کو دلوں سے نکالے۔ ایسی فضائیں ساری دنیا میں کہ اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے۔ ہم ایسی ہوائیں چلاویں کہ اللہ کی عظمت دلوں میں آوے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ مکاتب قائم کرو، گھر گھر میں مکتب قائم کرو، گھر گھر میں پڑھانا یہ ماحول بناؤ۔ تو جب بچے دیکھیں گے کہ ہاں میرا ابا جو ہے، اب 5 گھر بھی اگر کسی بستی میں مسلمانوں کے ہیں 5 گھر، یا جو 3 گھر ہیں، فوراً ایک مکتب وہاں قائم کر دو تو دین محفوظ رہے گا، ورنہ دین محفوظ نہیں رہے گا۔ زہریلی ہوائیں ہیں اور ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے۔ ہاں، مائیں اپنے بچوں کو روزانہ صبح جگاتی ہے، رات کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ زہریلی فضا کا اثر ہے۔ بیٹا یہ کیوں کہتی ہے اسکول جانا ہے؟ یہ کہو بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اسکول تو ہے، پہلے فجر کی نماز ہے، بعد میں اسکول ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پہلے مسلمان سمجھے، ہم مومن ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں، ہم مسلمان ہیں، بعد میں انجینئر ہیں، ہم مسلمان ہیں، بعد میں تاجر ہیں۔ اسی لیے میرا آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ روزانہ گھر سے نکلو، تجارت کی نیت سے مت نکلو۔ گھر سے نکلو تو اپنے آفس کی نیت سے مت نکلو، نیت کرو میں دین کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت کر لو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی جب نیت پر اللہ دیتا ہے تو کیوں نہ لے میں بھائی، کہ نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے۔ کہ گھر سے نکلو، یہ نیت سے نکلو کہ میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک گھر کے باہر رہو گے، اللہ کے راستے میں شمار رہو گے آپ۔ یہ فضیلت بیان کی۔ ہم مائیں بہنیں کھانا پکاویں، مہمان کی نیت سے پکاویں۔ مہمان آئے گا کھانا کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے۔ صرف نیت پر اللہ دیتا ہے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اتنا آسان ہے۔ اس لیے نیت میں اللہ نے اجر رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ چونکہ یہ تمہارا، میں گیا تھا امریکہ، کیلیفورنیا، جہاں ایپل کی کمپنیاں ہیں، وہاں بنگلور کے لڑکے میں نے بہت دیکھے اور حیدرآباد کے لڑکے بہت دیکھے۔ ہمارا بیان ہوا تھا وہاں ایپل کمپنی والوں میں، تو وہاں میں نے پوچھا بچوں سے، بھی تم کہاں کے؟ بنگلور۔ اچھا ماشاء اللہ، میں نے کہا بنگلور والوں نے تو ایپل کمپنی خرید لی ہے بھائی، سب بنگلور والے تھے۔ بھائی تم کہاں کے؟ کیونکہ حیدرآباد۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، یہ کہی کہ یہ جی بی بناتے ہو نا، جی بی، 5 GB 4 GB، سمجھ گئے آپ لوگ؟ 6 GB، بھئی یہ موبائل جو ہے یہ اتنی GB کا۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اپنے اعتبار سے آپ جو کر رہے ہو کرو، لیکن ایک میری نصیحت پر عمل کرو۔ کہ کیا؟ میں نے کہا اپنے دماغ میں اسلام پھیلانے کے لیے 10 کروڑ GB رکھ لو اندر، اسلام کے لیے سوچو۔ آپ جب اپنا ایپل کے لیے سوچتے ہو، اندھی گاڑیاں بنا لی، وہاں انہوں نے گاڑی بنائی، ہمیں لے جا رہے تھے بیان کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے کہا حضرت یہ گاڑی افتتاح آپ سے کرنی ہے۔ میں نے کہا چلو بیٹھتا ہوں۔ بیٹھا تو کوئی ڈرائیور ہی نہیں۔ ارے بغیر ڈرائیور کی گاڑی کے بعد میں بات ہے، اس کو اندر رکھو تمہارے پاس۔ انہی چیزوں نے امت کو ختم کیا ہے، سوال جواب کرنا ورنہ کچھ نہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ نیک بننا نہیں ہے، لیکن نیک دکھنا ہے اور نیک کہلوانا ہے۔ بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ نیک بننا نہیں ہے، لیکن نیک دکھنا ہے اور نیک کہلوانا ہے۔ اسی میں امت ختم ہو گئی۔ آپ یہ مت سوچنا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، ہم تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔
یہ غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم بہت اوپر جا رہے ہیں. نہ ہماری ایمانی مایا بہت کمزور ہوگی. ہمارا سوچنے کا معیار بدل گیا. سوچنے کا معیار دین کا رکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی تجارت بھی کرو تو اس میں بھی دین کو دیکھو کہ میرے دین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. گھر سے نکلو اس میں بھی دین کو دیکھو. آپ یہ ذہن میں رکھنا. میں نے کہا تم نے اتنی، اب وہ گاڑی کیسی تھی؟ اندھی گاڑی.